لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله، وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات پڑھیں محمد والا. عزیزان گرامی، سورہ مائدہ کی مشہور و معروف آیت جو اہل ولا، اہل مودت اور اہل بیت کے شیدائیوں کے لیے واضح اور روشن ہے، جس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمتیں تمام کو عطا کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج تمہارے لیے بطور اسلام میں راضی ہوا. اسی آیت کے ضمن میں انشاءاللہ کچھ فضائل اہل بیت، مناقب اہل بیت اور ساتھ ساتھ معارف اہل بیت آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش ہوگی. کوشش کی جائے گی کہ انشاءاللہ گفتگو مرکب ہو، مکس ہو، تاکہ اہل ولا کے دل کو سرور بھی ملے، اور پھر اس سرور کے ساتھ ہمیں وہ راستہ نصیب ہو جہاں کربلا ہمیں پہنچانا چاہتی ہے. کیونکہ یہ بات روشن ہے کہ انسان جب تک جانے گا نہیں، جب تک پہچانے گا نہیں، تب تک اہمیت کو نہیں سمجھے گا. اسی طریقے سے ہمارا موضوع کیا ہے؟ نعمت عظمائے پروردگار عالم. نعمتوں کا سلسلہ خدا نے جو کائنات میں قائم کیا، یہ نعمتیں بہت ساری ہمارے اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے، لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے، ہم اس کا خیال نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس طریقے سے غور ہی نہیں کیا اس پہ. ہم پہچانتے ہی نہیں کہ یہ نعمت ہے یا نہیں ہے. اگر ہم جان جائیں کہ یہ نعمت ہے تو پھر اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے. مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی اچھا پھل مل جائے
جو پھل یہاں پہ نہ پیدا ہوتا ہو تو آپ کہیں گے ایک بڑی نعمت ہمیں مل گئی. کیوں؟ وہ پھل ایک ایسے شخص کو ملے جو اسے جانتا بھی نہ ہو. مثال کے طور پر آپ اگر چلے جائیں افریقن کنٹریز میں تو وہاں آپ کو ایووکاڈو نام کا پھل مل جائے گا جو ہمارے ملکوں میں اتنا زیادہ رائج نہیں ہے. اب میرے سامنے وہ لا کے رکھ دیا جائے تو ہم اسے کیوں کر ہاتھ لگائیں گے کہ بھئی اسے تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں, کبھی ہم نے اسے کھایا ہی نہیں, کبھی اس سے فیضیاب ہی نہیں ہوئے. لیکن جیسے جیسے وہاں کے رہنے والے آ کے بتاتے ہیں کہ مولانا یہ پھل بلو یہ کہ اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے لیکن آپ کی زندگی میں ایک مزہ لا دے گا, یہ پھل بھلے ہی دیکھنے میں ایسا ہے لیکن اس کو فلاں چیز سے ملا کے کھائیں گے تو اتنا طاقتور ہوگا, اتنی طاقت دے گا, اتنی قوت دے گا. جب ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اب میرے سامنے لایا جائے گا تو کوشش کریں گے اس سے فائدہ اٹھائیں. ابھی تک ہم اس کے قریب نہیں جا رہے تھے, اب کیوں جائیں گے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا یہ کیا ہے, ہمیں پتہ چل گیا یہ کیا ہے. ایسے ہی نعمتیں پروردگار عالم جو بے شمار ہیں, ان تمام نعمتوں کو انسان جب جانتا ہے تب فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. ورنہ یہاں پہ بات یہ واضح ہے کہ ہم جانیں یا نہ جانیں پروردگار کی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں. ہاں کبھی پہچانتے ہیں کبھی نہیں پہچانتے, کبھی جانتے ہیں کبھی نہیں جانتے, کبھی توجہ ہوتی ہے کبھی بے توجہی ہوتی ہے, کبھی غفلت کے شکار ہوتے ہیں کبھی اس پر غور و خوض کرتے ہیں. جب غور و خوض کرتے ہیں تو انسان شکر کرتا نظر آتا ہے, جب غور و خوض نہیں ہوتی ہے وہاں پر تو انسان وہاں پہ اسراف کا شکار ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کھانے کا لطف اگر پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جو کئی دنوں سے بھوکا رہا ہو, جو کئی دنوں سے بھوکا رہا ہو. اب اس کے سامنے تھوڑا سا بھی کھانا آئے گا تو وہ اس کو بہت عظیم شے تصور کرے گا. کیوں؟ کیونکہ کل تک اسے بھوک تھی, کل تک اسے یہ نصیب میں نہیں تھا, اس کے نصیب میں نہیں تھا, اس کو یہ نعمت نہیں مل رہی تھی. اسے اندازہ ہے کہ اس کی زندگی کے لیے کتنا اہم ہے, اسے اندازہ ہے کہ اس کی زندگی کے لیے پانی کتنا اہم ہے. لیکن جو پانی کے ساتھ ساتھ رہتے ہوں, جن کے گھر میں وافر مقدار میں کھانا موجود ہو سکتا ہے ان کی توجہ یہ نہ ہو کہ آج کھانا یوز کر رہے ہیں, بچ گیا تو پھینک دیں گے. لیکن اگر یہی کھانا بھوکے کو ملے گا تو وہ کبھی پھینکنا گوارا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے جتنا ہے سب ہمارے کمال کے لیے ہے, جتنا ہے سب ہماری ترقی کے لیے ہے, جتنا ہے سب ہمارے نشو و نما کے لیے ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے ضرورت جب نعمتوں کی محسوس ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے نعمت کتنی اہم ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر انسان آ کے کائنات اور عالم پہ غور و خوض کرتا رہے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ خدا کی ضرورت ہے. جب ضرورت محسوس کرے گا تو سمجھے گا کتنا عظیم پروردگار ہے جس نے ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے کائنات میں بھیجا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو یہ نعمتیں سلسلہ بہت زیادہ ہے. آپ کو اگر تمہیدی طور پہ دیکھنا ہے تو سورہ نبا میں جا کے دیکھیں, وہاں پہ کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے. سورہ نحل میں جا کے دیکھیں, تقریباً 40 طرح کی نعمتوں کا وہاں پہ تذکرہ ہے. اور سورہ رحمان میں تو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کا مطلب اللہ نے بھی بہت ساری جگہوں پر نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے, نعمتوں کا بیان کیا ہے. اے میرے خدا, ان نعمتوں کا بیان کیوں کر رہا ہے, اس نعمتوں کا بیان کیوں کر رہا ہے؟ کہا اس لیے تاکہ سننے والا غور کرے, اس پہ سننے والا غور کرے. جتنا غور کرتا رہے گا معرفت بڑھتی جائے گی. جب معرفت بڑھتی جائے گی تو میری شناخت بڑھے گی کہ میں کس منزل پہ ہوں, میں کیسا خدا ہوں. یہی میں نے کل آپ کے سامنے بات پیش کی تھی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے پروردگار کو پہچانا. یہ کون سی بات ہوئی کہ انسان, یہ ناچیز انسان, بے حیثیت انسان, بے وقت انسان اپنے کو پہچانے تو خدا کی معرفت ہو جائے گی. آخر ہمارے اندر ایسا کیا ہے؟ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کل پیش کی تھی. آخر ہمارے اندر ایسا کیا ہے؟ کہا تو اپنے کو نہیں سمجھتا کہ تیرے اندر کیا ہے. تو جتنا غور کرتا رہے گا اپنے خدا کے شعور کا اندازہ لگاتا رہے گا.
تو جتنا غور کرتا رہے گا اپنے خدا کی معرفت بڑھاتا رہے گا. تو جتنا غور کرتا رہے گا تو کہے گا یہ خدا جس نے اتنا خیال کیا یہ ہمیں دن میں کیسے دیکھنا ہے, رات میں کیسے دیکھنا ہے, دن میں دیکھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے, اللہ نے آنکھوں میں اس کی جگہ دی. رات میں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے, اللہ نے نگاہوں میں ان چیزوں کو بھی جگہ دی. جب ہمیں اپنے خدا کے بارے میں ایسی معرفت ہوگی تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ خدا جو جسم کو اتنا عظیم بنا دے وہ کردار کو سنوارنے کا طریقہ کتنا عظیم دے گا, وہ کردار کو سنوارنے کا طریقہ کتنا عظیم دے گا. یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو آ کے انکار کرتے ہیں کہ خدا نے انسانوں کو بھیجا تو ہدایت کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا, ہدایت کا کوئی راستہ نہیں دکھایا. یہیں سے بات یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ جب انسان کو بناتا ہے تو اتنی نعمتوں کے فیضیاب کر کے بھیجتا ہے کہ میرے بندے تجھے دیکھنا ہے تو تجھے آنکھ کی ضرورت ہے, تجھے چلنا ہے تو تجھے پیر کی ضرورت ہے, تجھے کام کرنا ہے تو تجھے ہاتھوں کی ضرورت ہے, تجھے محبت کرنا ہے تو تجھے دل کی ضرورت ہے, تجھے سوچنا ہے تو تجھے عقل کی ضرورت ہے, تجھے بولنا ہے تو تجھے زبان کی ضرورت ہے, تجھے ہر کام کرنا ہے تو تجھے بدن کی ضرورت ہے. جب انسان آ کے اس منزل پہ اپنے کو پہنچائے گا کہ میرا خدا اتنا میرا خیال رکھتا ہے تو اے میرے پروردگار تو نے ہمیں بھیج تو دیا لیکن چلنا کیسے ہے, قدم تو دے دیا لیکن قدم اٹھانا کہاں کے لیے ہے, قدم لے جانا کہاں پہ ہے, قدم پہنچانا کہاں پہ ہے. یہیں سے بات واضح ہوتی ہے کہ اگر انسان خدا کی معرفت رکھے گا تو معلوم ہوگا جب انسان کی ضرورتوں کا اللہ نے اتنا خیال کیا تو راستہ دکھانے میں اللہ کنجوسی کرے گا, راستہ دکھانے میں اللہ کوتاہی کرے گا نہیں عزیزو. اسی لیے کہا کہ جتنا اپنے آپ کو پہچانتے جاؤ گے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرتے رہو گے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور پھر کیا کہا کہ اگر نعمتوں کو دیکھنا ہی چاہتے ہو تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, بالکل گن ہی نہیں سکتے, بالکل گن ہی نہیں سکتے. بعض جگہ پہ قرآن میں کیا ہے, متاع الدنیا ہے یا قلیل, دنیا کی جو پونجی ہے یہ بہت ہی مختصر ہے, مختصر ہے. تو اللہ کا مختصر اتنا وسیع ہوتا ہے کہ خود خدا ہی کہتا ہے شمار نہیں کر پاؤ گے. تو اگر اللہ نے کسی کو عظیم بنا دیا, اللہ نے کسی کو عظیم بنا دیا, یہیں سے عظمت پیغمبر واضح ہوتی ہے کہ جو نعمتیں جو اللہ نے اس کائنات میں بھیجی ہے خدا خود کہتا ہے قرآن میں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے, اسے گن نہیں سکتے. پھر خود ہی کہتا ہے کہ یہ جسے تم گن نہیں سکتے یہ کم ہے. اے میرے خدا جب اسے تو کم کہہ رہا ہے تو قربان جائے ہماری جان ذات پیغمبر پر جسے اللہ نے یہ کہہ کے بھیجا ہے انک لعلی خلق عظیم, اے پیغمبر ہمیں تم کو خلق عظیم پہ پیدا کیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور پھر قرآن میں کیا کہتا ہے, ما منکم من نعمت, کہ جو بھی نعمتیں تمہارے قریب ہے تمہارے پاس ہے وہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. یعنی اب جہاں بھی تصور نعمت ہوگا وہاں پہ خدا کا تصور ہوگا, وہاں پہ خدا کا تصور ہوگا. بغیر تصور خدا کے انسان نعمت کا تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی نعمت کائنات میں آئے اور وہاں پہ خدا کا تصور نہ ہو. ساری نعمتیں کون دینے والا ہے, پروردگار عالم. پروردگار عالم وہ عظیم ذات ہے جس نے ہمارے اور آپ کے لیے نعمتوں کو بھیجا. اور اس کے بعد کیا کہا, قرآن کی مختلف دوسری جگہ کی آیتوں میں کیا کہا, الم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان تمام نعمتوں کو جو آسمان میں ہے, ان تمام نعمتوں کو جو زمین میں ہے, اس کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے. اس کو مسخر کر دیا کس کے لیے, تمہارے لیے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ, اور پھر ان کو برابر کیا ہے, انہیں تقسیم کیا ہے, انہیں مکمل کیا ہے. کس میں, ظاہرتاً و باطنہ, ظاہری نعمتوں میں اور باطنی نعمتوں میں. اس سے کیا معلوم ہوگا
کہ اس سے معلوم یہ ہوگا کہ اب نعمت پروردگار کو کم سے کم دو طریقے سے سوچنا پڑے گا، یا نعمتیں ظاہری ہوں گی یا نعمتیں باطنی ہوں گی۔ تو اب نعمتوں کا دائرہ بڑھ گیا، صرف ہم آ کر کے میٹیریل والی نعمت کو نعمت نہیں کہیں گے، ہاں یہ بھی نعمت ہے اور وہ بھی نعمت ہے جو معنوی نعمت اللہ جسے کہتا ہے، وہ بھی نعمت ہے جو معنوی نعمت اللہ اسے کہتا ہے۔ اب یہاں پہ خیال سوال یہ ہوگا کہ آخر وہ نعمتیں کیا ہیں؟ آخر وہ نعمتیں کیا ہیں کہ خدا جنہیں ظاہری نعمتیں کہتا ہے، خدا جنہیں باطنی نعمتیں کہتا ہے؟ اب یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے ایڈریس دیا کہ آپ کو ظاہری نعمتوں کو دیکھنا ہے تو سورہ نحل میں جا کر کے دیکھیں، ظاہری نعمتوں کو دیکھنا ہے تو سورہ نبا میں جا کر کے دیکھیں، ظاہری نعمتوں کو دیکھنا ہے تو سورہ رحمان میں جا کر کے دیکھیں، اور باطنی نعمتوں کو دیکھنا ہے تو آ کے غدیر کے میدان میں دیکھو، غدیر کے میدان میں دیکھو کہ اللہ نے اتنی نعمتوں کو بھیجا جس کے لیے کہا لا تحصوہا، کہ تم اسے گن تک نہیں سکتے، لیکن کسی بھی نعمت کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ میری نعمتیں تمام ہے، یہ میری نعمت عظمیٰ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ ان تمام نعمتوں میں سے عظیم نعمت کسے کہتا ہے، ان تمام نعمتوں میں سے عظیم نعمت کسے کہتا ہے؟ جو نعمت عظیم ہوگی وہی دی جائے گی۔ اب اگر انسان آ کے خیال کرے کہ نعمت صرف مادی نعمت ہے تو بتائیے وہاں پہ خدا نے کیا کہا؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ اب وہاں پہ بتائیے غدیر میں کیا کوئی انسان کو مادی چیز ملی تھی؟ کوئی مادی چیز نہیں ملی۔ تو آخر یہ اللہ کیا دے رہا ہے یہاں پہ؟ کسی کو کوئی گفٹ مل گیا ہو؟ کہا مولانا گفٹ تو دور کی بات ہے، لوگوں کی جان اٹک گئی تھی، لوگوں کی جان اٹک گئی تھی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جن کا سفر 20 دن میں طے ہونا تھا وہ 23 دن میں طے ہو رہا ہے، جن کا سفر 15 دن میں ہونا تھا وہ 18 دن میں ہو رہا ہے، کہ بھئی جن کا سفر گنتیوں پہ ہوتا تھا کہ اتنے دن میں یہاں پہنچیں گے، گھر میں تو طوفان مچ گیا، گھر میں تو واویلا ہو گیا ہوگا کہ بھئی یہ کہاں رہ گئے حاجی صاحب۔ کہا یہاں تو ظاہری نعمت کچھ نہیں مل رہی ہے بلکہ پریشانیاں ہو رہی ہیں، ہم بھی پریشان ہو رہے ہیں 3 دن سے، گھر والے بھی پریشان ہوں گے۔ تو آخر وہاں ملا کیا؟ کہ اب جو نعمت ملی ہوگی وہی نعمتیں تمام ہے، اب جو چیز ملے گی یہاں پہ دی جائے گی وہی نعمتیں تمام ہے، وہی نعمت عظمیٰ ہے۔ اب دیا کیا گیا؟ دیا کیا گیا وہاں پہ؟ کیا ہوا؟ یا ایھا الرسول بلغ، رسول پہنچا دو۔ کیا پہنچا دو؟ ما انزل الیک من ربک، کہ جو تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر نازل کیا گیا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اس کی رسالت کو ہی انجام نہیں دیا۔ میں یہاں پہ رک کے اتنا کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ایک مرتبہ کسی نے پوری زندگی اچھا کام کیا ہو اور آخر میں آ کے ایک غلطی کر بیٹھے تو عقل مند انسان یہی کہے گا یہ کام غلط کیا ہے، باقی تو سب صحیح کیا، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ باقی کو اگر آپ وہاں پہ نظر انداز کر دیں تو آپ کے دوست آپ کو ٹوکیں گے بھئی یہ کیا ہے، بھئی عقل کے ناخن لو، زندگی بھر تو اس نے تمہارا ساتھ دیا، آج ایک کام نہیں کر پا رہا ہے تو تم اس کی توبیخ کر رہے ہو، اسے ہڑکا رہے ہو، اسے ڈانٹ رہے ہو۔ یہاں پہ عقل مند انسان ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ نعوذ باللہ، خدا 23 سال تک رسول نے تیری بارگاہ میں تیرے دین کے لیے عجیب و غریب ظلم سہے، عجیب و غریب مصائب سہے، آپ کے سامنے نگاہوں میں ساری چیزیں ہیں، پریشانیاں سہیں، پھر تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو عام انسان نہیں کہیں گے، جن کو تو نے عقل دے کے بھیجا ہے وہ کبھی نہیں کہیں گے۔ یہ کام اگر کریں گے تو تیرے بھیجے ہوئی عقل والے انسان ہی اسے ٹوکیں گے۔ تو خالق عقل ہے، تو کہہ رہا ہے، آخر کیا بات ہے؟ یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پیغام ایسا پیغام ہوگا جو اصل میں دار و مدار پیغام رسالت ہے۔ یہ پیغام وہ پیغام ہے کہ جو اصل میں روح دین ہے، یہ پیغام وہ پیغام ہے جو اصل میں جان اسلام ہے، یہ پیغام وہ پیغام ہے کہ اگر یہ ہے تو اسلام ہے، یہ نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ یہ پیغام وہ پیغام ہے کہ یہ نعمتیں تمام ہے،
نعمتیں تمام کا مطلب یہ نہیں کہ آج اللہ کی نعمت ختم ہو گئی. دیکھیں یہ تصور ہمارے، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ دوں، کیا بات تمام تو علیکم نعمتی، سب کہتے ہیں میں نے نعمت کو ختم کر دیا، تمام کر دیا. اس کا مطلب اب خدا کا کام ختم ہو گیا. اب خدا کا کام ختم ہو گیا کہ اب نعمت تو تمام کر دی، سن 10 ہجری میں ہو گئی، نعمت ختم ہو گئی. اب کیا کام ہے اللہ کا؟ نعمت تو دینا نہیں ہے، رزق اپنے آپ آ رہا ہوگا، بائی ڈیفالٹ آ رہا ہوگا، تمام چیزیں ہو رہی ہیں. نعمتیں تو تمام کر دی اللہ نے، کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں عزیزو، یہ خیال نہ کریں. نعمت تمام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئی. نعمت تمام کا مطلب یہ ہے کہ اس سے عظیم نعمت اب خدا نہیں دینے والا، اس سے بڑی نعمت نہیں خدا دینے والا. وہ نعمت جو خزانے قدرت کی سب سے بڑی نعمت تھی، حق ہے کہ اس کے پہچانے کے بعد اللہ کہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں اسلام سے راضی ہوا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیونکہ آپ کے سامنے تو وہ باتیں ہیں نا کہ جناب آدم بھی آئے اسی اسلام کو لے کر کے آئے، جتنے بھی نبی آئے، جن کے نام آپ جانتے ہیں، جن کے نہیں بھی جانتے ہیں، وہ تمام نبی آئے کس کے پیغام کو پہنچا رہے تھے؟ کون سے دین کی تبلیغ کر رہے تھے؟ کہا اسلام کی دین اسلام کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہی ہے. جب اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین ہے تو جناب آدم کو کوئی دوسرا دین دے کے بھیجے گا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ جناب نوح کو کوئی دوسرا دین دے کے بھیجے گا؟ جناب ابراہیم کو کوئی دوسرا دین دے کے بھیجے گا؟ جناب اسماعیل کو دوسرا دین دے گا؟ جناب یوسف، جناب یونس، جتنے بھی انبیاء، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، یہ تمام انبیاء جو آئے، جب خدا نے کہہ دیا دین میرے نزدیک صرف اسلام ہے، تو بھیجے گا کیا دے کے؟ یہی اسلام ہی دے کے بھیجے گا، کوئی اور دین نہیں دے کے بھیجے گا، اسلام ہی بھیجے گا. لیکن کہیں اللہ نے کہا کہ یہ جو کائنات جناب آدم سے ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا، کہیں پہ آپ بتائیں کسی معصوم نے کہا ہو، قرآن کی کوئی آیت آ کے اشارہ کرتی ہو کہ اللہ نے کہا ہو کہ میں فلاں زمانے کے نبی کے زمانے میں اسلام سے راضی ہو گیا، میں اسلام سے راضی ہو گیا. جناب آدم کو بھیجا، اللہ نے اپنی رضایت کی سند نہیں دی. 1,23,999 انبیاء آئے، تبلیغ کرتے رہے، خدا نے یہ سند نہیں دی کہ میں اس اسلام سے راضی ہو گیا. نبی بھی آئے، 1,24,000 نبی بھی آئے، انہوں نے بھی 22 سال 11 مہینے کچھ دن تک تبلیغ کی، تب بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آج میں اسلام سے راضی ہو گیا. آخر اب اگر اللہ اعلان کرتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہی وہ روح ہے، کہ اس روح کے ساتھ ہی اسلام ہے. اگر یہ روح پائی جاتی ہے تو یہی وہ اسلام ہے جس سے خدا راضی ہوا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے نعمت تمام کو عطا کر دیا، نعمت عظمیٰ کو عطا کر دیا، بڑی نعمت کو عطا کر دیا. اب ماننا پڑے گا کہ یہ کیوں بڑی نعمت ہے، یہ کیوں بڑی نعمت ہے. ایک سوال ہوتا ہے آخر یہ غدیری پیغام بڑی نعمت کیوں ہے، نعمتیں تمام کیوں ہیں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے دیکھیں، انسان کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا، بھیجنے کے بعد نبیوں کا سلسلہ قائم کیا، نبیوں کا سلسلہ قائم کیا. کسی کو کتابیں دی، کسی کو صحیفہ دیا، کسی کو کہا پچھلے نبی کے جو دستاویز تھے اسی پہ عمل کرتے جائیں، ان کی شریعت پہ عمل کرتے جائیں. یہ سلسلہ کیوں قائم کیا؟ کہا یہ سلسلہ اس لیے قائم کیا تاکہ ہدایت کا راستہ ہموار رہے. بات سنیں نا، پتہ، ہدایت کا راستہ ہموار رہے، انسان ہدایت سے نہ محروم رہے. ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. اب اگر خدا آ کر کے ایک ایسا شاہکار دے دے کہ جو ہدایت کی ضمانت بن جائے، بات سمجھ آ رہی ہے، ایک ایسا عنوان دے دے، ایک ایسا آئیڈیل دے دے کہ جو ظاہر سی بات ہے، ایک نبی آئے، جناب آدم ایک زمانے میں آئے چلے گئے، جناب نوح ایک زمانے میں آئے، اتنے سال 2000 سال سے زیادہ زندہ رہے چلے گئے، 950 سال تو تبلیغ کی. جناب ابراہیم آئے، ایک زمانے میں رہے چلے گئے. جناب موسیٰ آئے، ایک زمانے میں رہے چلے گئے.
جناب عیسیٰ آئے ایک زمانے میں رہے چلے گئے، پیغمبر بھی آئے ایک زمانے میں رہے چلے گئے، سلسلہ نبوت ختم ہوا۔ اب ختم نبوت کے بعد اگر اللہ کوئی ایسا راستہ دے دے اور اس راستے کو پہنچا لے جائے کہ جو قیامت میں حشر کو گزارتے ہوئے جنت تک پہنچا دے، جو قیامت میں حشر کو سے گزارتے ہوئے جنت تک پہنچا دے، تو اب خدا کو یہاں پہ حق ہے کہ نہیں کہ وہ آ کے خوش ہو کہ آج میں نے وہ عظیم راستہ پیش کر دیا جس سے قیامت تک کے لیے راستہ ہموار رہے گا۔ یہی وجہ ہے جب خدا نے ہدایت کا عظیم منصوبہ کائنات اور عالم کے سامنے پیش کر دیا تو کہا کہ آج میں نے وہ نعمت دی جس سے بڑی نعمت میرے پاس میرے خزانے میں نہیں پائی جاتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ وہ نعمت عظیم ہے کہ اب اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت اللہ کے خزانے میں نہیں ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر ہے، اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے بڑی نعمت خدا کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہدایت کا ذمہ اس راستے پہ ہے۔ ہدایت کا راستہ یہی ہے، یہی نعمت وہ ہے جو انسان کو ترقی و کمال کے راستے کو دکھاتی ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جو انسان کی معنوی ترقی کے راستے ہموار کرے گی۔ یہی وہ نعمت ہے جو انسان کی اخروی ترقی کے راستے ہموار کرے گی۔ یہ نعمت عظمیٰ وہ عظیم نعمت ہے کہ اگر یہ ہے تو دنیا کی نعمتیں نعمت ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو ساری نعمتیں نکم ہوں گی، نعم نہیں بنیں گی۔ ساری نعمتیں وبال جان بن جائیں گی، کبھی بھی روح کے لیے ترقی کا سبب نہیں بن پائیں گی۔ کہا نعمتیں اگر ہمارے پاس پانی ہے، اگر ہمارے پاس کھانا ہے، اگر ہمارے پاس پھل ہے، ہمارے سامنے ہوائیں ہیں اور ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارے پاس بدن ہے، تو یہ سب اس وقت عظیم ہوں گے جب نعمت عظمیٰ سے آ کے اپنے کو متصل کر لے جائیں۔ جب نعمتیں عظمیٰ سے آ کر کے اپنے آپ کو متصل کر لے جائیں، جتنا متصل رہیں گے یہ نعمت عظیم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہا ایک قطرہ پانی ریگستان میں گر جائے تو وہ پانی جھلس کے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر پانی کو باقی رکھنا ہے تو اپنے کو سمندر میں پہنچائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اپنے کو سمندر میں پہنچائے۔ جب پانی کا قطرہ سمندر سے مل جائے گا تو سمندر ختم ہونے والا نہیں ہے، جب تک سمندر رہے گا قطرہ باقی رہے گا۔ تو یہ تمام نعمتیں مادی نعمتیں ہیں، یہ آج ہیں کل نہیں ہیں۔ اگر ان نعمتوں کو نعمت عظیم بنانا ہے تو غدیری نعمت سے متصل کر دو۔ اگر روح غدیری ہے تو نعمت روح بھی غدیری ہے، عظیم ہے۔ اگر آنکھ غدیری ہے تو نعمت آنکھ بھی عظیم ہے۔ اگر ہاتھ غدیری ہے تو نعمت ہاتھ بھی غدیری ہے۔ اگر عقل و شعور غدیری ہے تو سمجھ لو عقل و شعور بھی عظیم ہے۔ یہیں سے ماننا پڑے گا کہ اب اگر انسان اپنے کو سوچتے ہوئے غدیر کے میدان تک پہنچا لے جائے تو دنیا کی نعمتوں سے فیضیاب بھی ہوگا، کامیابی کی منزلیں بھی طے کرتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ نعمت عظمیٰ ہے، نعمت عظمیٰ پروردگار۔ یہ اتنی عظیم نعمت، یہ اس لیے عظیم ہے، یہی سورہ حمد میں بھی بات ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پہ تو نے نعمت نازل کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پہ غضب نازل کیا یا جو گمراہ تھے۔ جب مقابلہ کیا تو دو طریقے کی کیٹیگری کا مقابلہ کیا، جو راستہ دکھایا تو ایک راستہ دکھایا، کہا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہمیں اس کی ہدایت کر دے۔ پھر کیا کہا؟ کون سا صراط مستقیم؟ اب جو یہ ڈیفینیشن ہے اس کی، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جس پہ تو نے نعمتیں نازل کی۔ کوئی دو بات کی؟ نہیں دو بات کی، لیکن اس کے مقابلے میں جب اللہ نے بات کی تو کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہا جب بھی نعمت عظیم سامنے ہوگی تو مقابلے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے بغض میں غضبناک ہوں گے، اللہ ان پہ غضب نازل کرے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے
کہ جو گمراہی کے شکار ہو جائیں گے، اللہ نے کہا اگر تمہیں گمراہی سے بچنا ہے تو بھی غدیر میں آنا پڑے گا، اور اللہ کے عذاب سے بھی بچنا ہے تب بھی غدیر میں آنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے غدیر کے میدان میں جس نے جرأت کر کے انکار کیا، اللہ نے فوراً عذاب اس پہ نازل کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جب نعمتیں تمام اللہ پیش کروا رہا تھا، پہنچوا رہا تھا، آج اگر کوئی آ کر کے الٹی سیدھی باتیں اپنی زبان سے جاری کر دے، ممکن ہے اللہ عذاب نازل نہ کرے، ہوتا ہی ہے۔ لوگ کیا کیا بولتے ہیں، تو کیا اللہ کو اس ٹائم اس کا ٹیمپر ہائی ہو گیا تھا خدا نہ خواستہ، کہ کیا ہوا تھا؟ ذرا اس ٹائم پہ جائیے، اس ماحول میں جائیے کہ اللہ نے ماحول کیسا کریٹ کرایا ہے، اللہ نے ماحول کیسا بنایا ہے۔ ماحول یہ بنایا ہے کہ آج اپنا شاہکار عطا کرنا ہے، آج اپنی سب سے بڑی بات پہنچانی ہے، آج اپنے سب سے بڑی نعمت دینی ہے، اور آ کر کے وہاں پہ اس نعمت کو کوئی چیلنج کر دے تو اب حق ہے کہ اللہ یہاں پہ غضبناک نظر آئے، اللہ یہاں پہ غضبناک آئے۔ لہٰذا فوراً جیسے کسی نے کہا کہ آپ کی طرف سے یا اپنے خدا کی طرف سے، اگر خدا کی آپ کی طرف سے ہے تو الگ بات ہے، خدا کی طرف سے ہے تو ہمیں معلوم ہو کیا ہے کہ کوئی عذاب آ کر کے ہمارے اوپر نازل ہو جائے۔ فوراً اللہ نے یہ بات سن لی، فوراً عذاب نازل ہوا۔ تو یہ نعمت عظیم اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ اگر یہ نعمت ہے عزیزو، تبھی دوسری نعمتیں نعمت ہیں، اور اگر یہ نعمت نہیں ہے تو انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ممبر پہ آ کر کے جو من میں آئے کہہ دیں، نہیں، یہ قرآن بتاتا ہے۔ اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اگر ہم با ایمان ہیں، تو بتاتا ہے قرآن کہ دیکھو یہ اتممتو اگر تم نے نہیں قبول کیا تو تمہارا جینا بھی حرام ہے، اتممتو اگر قبول نہیں کیا تو تمہارا مرنا بھی حرام ہے، اتممتو اگر تم نے قبول نہیں کیا تمہارا چلنا بھی حرام ہے، اتممتو اگر قبول نہیں کیا تمہارا بولنا بھی حرام ہے، اتممتو اگر قبول نہیں کیا تمہارا دیکھنا بھی حرام ہے۔ کہا اگر اس کو نہیں قبول کرو گے تو کبھی تم اس چہرے کو نہیں دیکھ پاؤ گے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہوا کرے گا، اگر تم کبھی اس کو قبول نہیں کر پاؤ گے تو کبھی وہ تذکرہ نہیں کر پاؤ گے جس کا ذکر کرنا عبادت ہوا کرے گا، کبھی اگر تم اس پہ توجہ نہیں کرو گے، اس کو قبول نہیں کر پاؤ گے تو تم اس کو دل میں جگہ نہیں دے پاؤ گے کہ جو دل اللہ کا حرم ہے اور اس حرم میں سوائے خدا کے کوئی نہیں آ سکتا، لیکن اللہ اجازت دیتا ہے میرے حرم میں اگر کسی کو بسانا ہے تو اہل بیت کو بساؤ، میں بھی راضی رہوں گا تم سے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ نعمت عظمائے پروردگار، عظیم نعمتیں جو اللہ نے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ فرش عزا میں نے ذکر کیا، کل اشارہ کیا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے خدا کی جانب سے، نعمت ہے۔ نعمت کسے کہتے ہیں؟ کہا نعمت کہتے ہیں اسے کہ جو انسان کی فطرت، انسان کے نیچر سے قریب ہو، انسان کے نیچر سے قریب ہو اور اس کے لیے آسائش اور راحت کا سبب بنے۔ اب دیکھیں گرمی بہت ہے تو وہاں پر اگر کسی کو ٹھنڈا پانی دے دیں تو ایک بہترین نعمت وہ خیال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہیں پہ آئے مولانا بھائی یہ تو نہیں، ٹھنڈا پانی صحیح نہیں ہے، گرم پانی پیجئے۔ اب آپ لا کے بڑی محبت سے آپ نے گرم پانی دے دیا، کھولتا ہوا پانی دے دیا۔ اب یہ پانی ایک تو موسم گرم، اس کے اوپر سے یہ کھولتا ہوا، اب بتائیے یقیناً کہ آپ اسے اپنے لیے نعمت سمجھیں گے یا اس کی محبت کو عذاب سمجھیں گے؟ کہیں گے بھئی یہ کیا کر دیا تم نے، یہ کیا کر دیا۔ انسان اگر کبھی کبھی برفیلے علاقوں میں جائے تو اس کے لیے وہ چیز نعمت لگتی ہے، وہاں جا کے فوٹو کھینچتا ہے، وہاں جا کے ویڈیو بناتے ہیں، وہاں جا کر کے سیر کرتے ہیں، وہاں جا کے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جو اسی علاقے میں رہتے ہیں کہتے ہیں آج پھر برف گر گئی، آج پھر برف گر گئی۔ یہ تو کہیے آپ لوگ کے چھت ایسے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ ایسے ہیں وہاں اگر برف گر جائے اور زیادہ گر جائے تو یہ عذاب بن جائے گی یہ برف۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی چیز انسان کی فطرت سے قریب ہو، اس کی آسائش کا سبب بنے،
تو اسے وہ نعمت تصور کرتا ہے، اسے وہ نعمت تصور کرتا ہے۔ اب آئیے فرش ازا کی جانب آئیے، فرش ازا کی جانب آئیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، خدا کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس کا مطلب ذکر خدا وہ نعمت ہے جو انسان کے دل کو سکون پہنچاتا ہے کہ نہیں؟ ذکر خدا وہ نعمت ہے جو انسان کے قلب کو سکون پہنچاتا ہے، انسان کے ذہن کو سکون پہنچاتا ہے۔ اب آئیے تلاش کریں کہ ذکر خدا کہتے کسے ہیں، ذکر خدا میسر کیسے ہوگا، ذکر خدا انسان کر کیسے سکتا ہے؟ کہا، کیا کہا؟ پیغمبر نے آواز دی، ذکر علی عبادہ، ذکر علی عبادہ۔ کیوں عبادت ہے؟ لأن ذکرہ ذکری، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وہ ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وہ ذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اس کا مطلب معلوم ہوگا یہ فرش ازا پہ تذکرہ اہل بیت ذکر الہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب جب یہ تذکرہ ہوگا انسان یہاں سکون لے کر کے اٹھتا نظر آئے گا۔ اب اگر فرش ازا ہمیں سکون دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ جب انسان کو سکون مل جائے تو ذہن کام کرتا ہے۔ یہاں پہ آئیں عزیزو، اپنے ذہن کو سکون پہنچائیں تو آپ کا ذہن کام ہوگا کہ ہمیں کیسے عاشورائی بننا ہے، کیسے ہمیں کربلائی بننا ہے، کیسے ہمیں صحیح طور پہ اہل بیت والا بننا ہے۔ یہ اس جگہ پہ آ کر کے آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ اتنی عظیم جگہ ہے، نعمت پروردگار ہے جو اللہ نے ہمارے اور آپ کے شامل حال رکھی ہے۔ یہاں پہ آؤ، ان تذکروں کو سنو، اپنے قلب و دل کو معراج پہ پہنچاؤ۔ جب تمہارا دل معراج انسانیت پر پہنچ جائے گا تو دنیا کی طاقتیں تمہارے سامنے چھوٹی نظر آئیں گی۔ اب تعجب نہ کرنا یہ علی والے کیوں دنیا کے سامنے نگاہوں کو ڈا کے کھڑے رہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ کربلائی درس لے چکے ہوتے ہیں۔ جہاں کربلا پہنچتی ہے وہاں ظلم سے ڈرا نہیں جاتا، مقابلہ کرتا نظر آتا ہے انسان۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ وہ عظیم نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ یہاں پہ جو تذکرہ ہوتا ہے جن کا، ایسا نہیں کہ صرف ایک طرف کا تذکرہ ہے، نہیں، ہم انہیں یاد کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر انہیں یاد کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں، وہ بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ اور پھر اسی لیے اتنے فضائل و مناقب یہاں پہ رونے کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو تم یتیم ہو، تم یہ نہ سمجھو تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے، تم یہ نہ سمجھو تم چھوڑ دیے گئے ہو، یہ نہ سمجھو تم لاوارث ہو، نہیں، تمہارے وارث ہم ہیں، تمہارے سرپرست ہم ہیں، ہم تمہیں بتا کے جا رہے ہیں کیا ہوگا۔ چھٹے امام نے کیا کہا؟ یا فضیل تجلسون و تحدثون، سنا ہے تم لوگ بیٹھتے ہو، ذکر کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو؟ کہا ہاں، بولا کرتے ہیں۔ کہا انی احب تلک المجالس، ان تلک المجالس احبها، کہ ان مجلسوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ اے فضیل، رحم اللہ عمران احیا امرنا، اے فضیل یہ جو تم مجلسیں کر رہے ہو، جو ذکر کرتے ہو، جہاں پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہو، میں ان مجلسوں کو پسند کرتا ہوں، اور یہ احیاء امر ہے ہمارا، اور خدا رحمت نازل کرے اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے، ہمارے امر کو زندہ کرے۔ اور پھر کیا کہا چھٹے امام نے؟ کہا کہ جس نے میرا ذکر کیا وَذُكِرْنَا عِنْدَهُ، یا اس کے سامنے ہمارا ذکر کیا گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک قطرہ نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آ گئے، تو اللہ غفر لہ، اس کے لیے معاف کر دیا جاتا ہے۔ کیا؟ اس کے گناہ کتنے؟ کہا بھلے ہی سمندر میں موجود جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک حدیث ہے، اس طرح کی بڑی حدیثیں ہیں، لیکن یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہی سب ہے تو پھر شریعت کو اٹھا کے طاق پہ رکھ دینا چاہیے، بس ایام اعضاء آئیں گے، ہم اپنا کام کر لیں گے، بات ختم ہو جائے گی، پھر باقی 10 مہینے ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔
کہ بس 2 مہینہ آ کے عزاداری کر لیں گے، بات تمام ہو جائے گی۔ دیکھیں یہاں پہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزو، کبھی بھی اہل بیت کے اقوال کے مقابلے میں نہ آئیں، اہل بیت کے فرامین کے مقابلے میں نہ آئیں۔ یہ کہہ دو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یہ کہہ سکتے ہو، کیونکہ ہماری عقل کی حیثیت ہی کیا ہے، وہ تو عقل کل ہیں، وہ تو بیان کر کے گئے ہیں، اسے سمجھنے کے لیے بھی تمہیں عظیم استاد کی ضرورت ہے، تمہیں عظیم ٹیچر کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ دو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ نہ کہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے غلط کہہ دیا۔ نہیں عزیزو، دیکھیں ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک بیٹا ہے، شیطان بیٹا ہے، پھر بھی وہ اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا ہے، 8-10 سال کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اب بتائیے یہ شیطانی بھی کر رہا ہے، پریشان ہے، ماں باپ بھی پریشان ہیں، لیکن اس بیٹے کو اگر کوئی آ کے مارنے لگے تو یہ پریشان ماں باپ خوش ہوں گے یا غمگین ہوں گے؟ خوش ہوں گے یا غمگین ہوں گے؟ غمگین ہوں گے نا، غمگین ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا بیٹا ہے۔ اب یہاں پر آ کر کے بھلے ہی وہ شرارتی ہے، یہ باپ چاہے آ کے اس نے اگر جو نقصان کیا ہے اس نقصان کی بھرپائی کر دے۔ جا رہا کسی کی کار کے شیشہ توڑ دیا اس نے، اب باپ کیا ہے، جانتا ہے بہت شرارتی لڑکا ہے، لیکن گئے اس کو مالک کو دے دیا، بھائی اپنا مسئلہ حل کرا لیں۔ باپ کی محبت اور عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، ہاں بچے کو صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بیٹے کو صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ باپ کی رسوائی کا سبب نہ بنے۔ اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم شرارتی بچے بن کے اہل بیت والے رہیں گے یا اہل بیت کی زینت کا سبب بن کے اہل بیت والے رہیں گے، طے یہ ہمیں کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں اس کا وہ نہیں ہے کہ ان کی عطا میں کمی ہے، اللہ چاہے بخشتا ہے، بالکل، ہم کیا اعتراض کر سکتے ہیں؟ اہل بیت چاہیں بخشوا دیں، ہم کیا اعتراض کر سکتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہم ان کے لیے زینت کا سبب بنتے ہوئے ان کے والے ہوں تو اہل بیت بھی خوشی خوشی ہمیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار، فخر کریں گے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ لیکن اگر ہم نے شینا کی منزل میں اپنے آپ کو پہنچا دیا تب بھی وہ ہمارا خیال کریں گے، لیکن یہ ہمارے لیے بد نصیبی ہے، ہمارے لیے بد نصیبی ہے عزیزو۔ لہذا آپ اگر جا کے روایات میں دیکھیں تو کتنی توجہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمارے اور آپ کے اوپر۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر کے زحمت کو تمام کروں گا کہ اس میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک صلوات پڑھیں محمد، کہا جب محرم کا چاند نمودار ہو گیا، اذا حل ہلال عاشورہ، جب محرم کا چاند اور عاشورہ کا چاند نمودار ہو گیا تو کہا کہ امام کے اوپر حزن بڑھ جاتا تھا اور گریہ کا لیول امام کا بڑھ جایا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ کس پر گریہ؟ علی مصائب جدہ الحسین والناس یاتون، اور پھر لوگ آتے تھے امام کے پاس، ان کو تعزیت پیش کرتے تھے، ان کو تسلیت پیش کرتے تھے، تو امام کیا کہتے تھے؟ من کل جانب و مکان، ادھر ادھر ہر جگہ سے آتے تھے، تعزیت پیش کرتے تھے اس بکا پر۔ اور اس کے بعد رونا جب تمام ہو جاتا تھا تو چھٹے امام لوگوں کو خطاب کر کے کہتے تھے ایھا الناس، اے لوگوں، اعلموا، جانو، کیا جانو؟ ان الحسین حی عند ربہ، کہ حسین اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ حسین اپنے پروردگار کے قریب زندہ ہیں۔ یعنی تم گریہ تو کر رہے ہو لیکن یہ نہ سوچو کہ حسین اس کائنات میں عام لوگوں کی طرح چلے گئے، نہیں، زندہ ہیں۔ اور کیا ہے؟ یرزق من حیث یشاء، جو چاہتے ہیں انہیں رزق مل رہا ہے، وہو دائماً۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں چھٹے امام؟ کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم آ کے گریہ کر لیتے ہو بات تمہاری ختم ہو جاتی؟ نہیں، وَهُوَ دَائِمًا يَنظُرُ إِلَى مَوْضِعِ مَعَسْكَرِهِ، اور حسین جہاں بھی ہیں وہاں سے ہمیشہ اپنے لشکر کی جگہ کو دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔
وَمَصْرَعِهِ اور اپنے قتل کی جگہ کو دیکھتے رہتے ہیں، وَمَنْ حَلَّ فِيهِ مِنَ الشُّهَدَاء اور جو شہداء وہاں پہ تھے ان کو دیکھتے رہتے ہیں، وَيَنظُرُ اور یہیں پہ بات تمام نہیں ہو عزیزو، ذرا سوچئے کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں، کیسی عظیم ہستیوں کے ماننے والے ہیں، وَيَنظُرُ إِلَى زُوَّارِهِ اور یہ حسین جہاں بھی موجود ہیں وہاں سے اپنے ظاہروں کو دیکھ رہے ہیں، وہاں سے اپنے ظاہروں کو دیکھ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، وَالْبَاقِينَ عَلَيْهِ اور جو ان کی ظاہر ابھی نہیں ہیں، کربلا میں نہیں جا پا رہے ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ پہ فرش عزا پہ بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے حسین کو یاد کر کے گریہ کر رہے ہیں، حسین وہاں سے اس پر بھی نگاہ ڈالے ہوئے ہیں، حسین ان کو بھی وہاں سے دیکھ رہے ہیں، والمقیمین العزا اور ان لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں جو مجلسیں برپا کر رہے ہیں، جو عزاداری برپا کر رہے ہیں، وَهُوَ أَعْرَفُ بِهِمْ وَبِأَسْمَائِهِمْ اور وہ حسین ان کو ان سے زیادہ جانتے ہیں، ان کو ان کے نام سے جانتے ہیں، وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ اور حسین ہمارے باپ دادا کے نام سے بھی ہم کو جانتے ہیں، وَبِدَرَجَاتِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ اور یہ بھی جان رہے ہیں کہ جنت میں کہاں ان کی جگہ ہے، وَإِنَّهُ لَيَرَى مَنْ يَبْكَى اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان پر گریہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو لفظ ہے دیکھیں کس کے غم کو آپ منا رہے ہیں، لہذا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عزیزو اس غم کو منانے میں کبھی کوتاہی نہ کریں، اس غم میں کبھی اس غم کو ہلکا نہ سمجھے۔ حسین نے کیا کہا، چھٹے امام نے کیا کہا، یہ امام حسین علیہ السلام فَيَسْتَغْفِرُ لَهُ حسین اپنی جگہ پہ بیٹھ کے آپ تمام لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے یہ گریہ کتنا عظیم ہے، یہ عزاداری کتنی عظیم ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک معمولی کپڑے کے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے لیے یہ فرش ایک معمولی فرش نہیں ہے، یہ فرش وہ جگہ ہے جہاں پہ حسین کی نگاہ ہے، یہ فرش وہ جگہ ہے جہاں پہ حسین کی نظر ہے۔ آپ کی نگاہیں معمولی نگاہیں نہیں ہیں، اس وقت آپ کی نگاہوں پہ حسین کی نگاہیں ہیں۔ میرے لیے یہی کافی ہے، جنت ملے نہ ملے حسین کی نظر ہم پہ پڑ جائے۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو اس کا اجر ہمیں دے یا نہ دے تیری مرضی، بس میرے آقا کی نگاہ ہم پہ پڑ جائے، میرے آقا ہمیں دیکھ لے کہ ہم نے اپنی کوشش کی، ہم نے اپنی کوشش کی۔ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ وَيَسْأَلُ جَدَّهُ وَأَبَاهُ وَأُمَّهُ وَأَخَاهُ أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْبَاقِينَ اور بات یہیں پہ تمام نہیں ہوتی عزیزو، یہیں پہ بات تمام نہیں۔ اسے حسین استغفار کرتے ہیں، اپنے بابا سے کہتے ہیں، اپنے بھائی سے کہتے ہیں، اپنے جد رسول اللہ سے کہتے ہیں، یہ نانا، اے بھائی حسن، اے بابا علی، آپ بھی اس کے لیے استغفار کریے، آپ بھی اس کے لیے استغفار کریے۔ اب بتائیے کتنا عظیم ہے یہ گریہ، کتنی عظمتوں کا حامل ہے یہ عزا، کتنی عظمتوں کی حامل ہے یہ عزا۔ اس عزاداری کو کبھی بھی اپنی نسلوں سے محو نہ ہونے دیں، اس عزاداری کے سلسلے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ یہ عزا ہے تو دین ہے، عزادار رہیں گے تو ہم مسلمان رہیں گے، عزادار رہیں گے تو ہی صحیح نمازی رہیں گے، عزادار رہیں گے تو ہی صحیح روزہ دار رہیں گے، عزادار رہیں گے تو ہی صحیح طور پہ اسلام کے فالوور بن پائیں گے۔ اگر یہ عزاداری نہیں رہی تو ہم اسلام کی تہہ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین ہی نے اسلام کو بچایا ہے، اس کے بغیر اسلام کیسے تصور کریں۔ عزیزو آج پہلی محرم ہے، بس پہلی محرم کیا ہوا، ایک چھوٹا تذکرہ کہ یہ قافلہ 28 رجب کو اپنے مدینے سے نکل رہا ہے۔ نکلتے ہوئے کیا منظر پیش ہوتا ہے؟ کا منظر یہی ہے کہ اب امام حسین نانا کے مزار پہ جاتے ہیں اور رخصت ہوتے ہیں، ماں کے مزار پہ جاتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، بھائی کی قبر پہ جاتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں۔ عزیزو میں نے بعض جگہ پہ دیکھا کہ سب کی قبروں پہ تو جاتے ہیں، لیکن حسین اپنی ماں کی قبر پہ کم سے کم 3 مرتبہ جاتے ہیں،
کم سے کم 3 مرتبہ جاتے. یہیں سے اندازہ ہوگا کہ حسین عظیم مقصد کو لے کے نکل تو رہے لیکن ماں کی قبر کے چھوٹنے کا قلق حسین کے لیے بہت بڑا ہے. ارے کیوں نہ بڑا ہو, آپ کے سامنے نگاہوں میں وہ منظر ہوگا جب مولا نے کہا ہلم اولادی, اے زینب آؤ, اے ام کلثوم آؤ, اے حسن آؤ, اے حسین آؤ, اپنی ماں سے رخصت ہو لو. تو علماء نے ہمیشہ یہی بیان کیا نا, یہ سب آئے, حسین اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. اے بیٹا حسن, اے بیٹا حسین, تو کیوں نہیں آگے بڑھ؟ اے میرے بابا, جب میں آگے بڑھتا تھا میری ماں مجھے آغوش میں جگہ دیتی تھی. اے میرے بابا, آج میری ماں بس اتنا سننا تھا, بندے کفن ٹوٹتا ہے. اے میرے بیٹا حسین, آ میری آغوش میں آ جا. حسین ماں کے سینے سے لپٹتے ہیں, آسمان میں کوہرام برپا ہوتا ہے. اے علی, حسین کو جدا کر دو ورنہ زمین و آسمان توبہ لہو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا.